السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں پارٹ 4۔ لوگ بولے، اے نوح، یہ زمین تو خشک ہے، ایسے آثار بھی نہیں ہیں کہ اتنا پانی ہو جائے کہ کشتی تیرنے لگے۔ نوح علیہ السلام اس قسم کی باتوں سے بالکل مایوس ہو چکے اور اصلاح کی کوئی امید ہی نظر نہیں آ رہی تھی۔ جب کشتی بن کر تیار ہو گئی تو لوگ کشتی میں غلاظت پھینک دیتے۔ کشتی میں کوئی ایسی جگہ نہ تھی جہاں غلاظت نہ ہو۔ کافر غلاظت پھیلانے کے لیے کشتی کے اندر جایا کرتے تھے، یہ ان کا معمول بن چکا تھا۔ ایک مرتبہ ایک کوڑھ کا مریض، اس سڑے ہوئے جسم کے ایک حصے پر کچھ غلاظت لگ گئی۔ کچھ دیر بعد اس نے دیکھا کہ جہاں غلاظت لگی تھی وہ حصہ اچھا ہو گیا۔ اب اسے حیرت ہوئی کہ یہ ماجرا کیا ہے، آخر غلاظت سے کس طرح شفا ہو سکتی ہے۔ پھر وہ کشتی کے اندر داخل ہوا اور غلاظت پوری طرح سارے جسم پر مل لی تو دیکھا کہ وہ بالکل تندرست ہو گیا۔ یہ بات کوڑھ کے مریض کے اندر پھیل گئی تو سب نے کشتی کے اندر داخل ہو کر غلاظت ملنا شروع کر دیا۔ اس طرح پوری کشتی صاف اور پاک ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے رب، لوگوں نے میرا کہنا نہیں مانا، ایسے شخصوں کی پیروی کی جن کے مال اور اولاد نے ان کو زیادہ ہی نقصان پہنچایا۔ ان کافروں میں سے زمین پر ایک باشندہ بھی مت چھوڑ۔ اگر تو ان کو زمین پر چھوڑ دے گا تو ان کی اولاد بھی کافر ہی ہوں گی۔ آپ کی دعا قبول ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب آ چلا، گھر کے تندور سے پانی نکل پڑا، پانی کا ریلا تیزی سے بہنے لگا۔ جس جگہ سے پانی ابل پڑا وہ جگہ کوفہ کی ایک مسجد تھی جس کا نام مسجد الانبیاء ہے۔ دوسری طرف آسمان کا خوفناک سیاہ بادل چھانے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ زمین سے چشمے پھوٹ رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ یہ عذاب کی علامت ہے۔ کافر کہنے لگے، طوفان تو آتے ہی رہتے ہیں، بارشیں ہوتی رہتی ہیں، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ کچھ دیر بعد موسم بدل جائے گا۔ دیکھتے دیکھتے ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا جس سے ہر چیز ہل گئی۔ پھر پانی برسنا شروع ہوا۔ بارش میں اتنی شدت تھی جیسے کہ آسمان نے اپنے تمام دروازے کھول دیے ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایمان والوں سے کہا کہ کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہر قسم کا ایک جانور کا جوڑا رکھ لیں، کشتی میں سوار کرا لو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی، ہر جانور کا ایک جوڑا سوار کرا لیا گیا۔ کشتی میں ایک علیحدہ جگہ پر سب جانوروں کو بند کر دیا گیا۔ طوفان چلنے لگا، بارش سے ندیاں، نالے اور زمین پر پانی بھر گیا۔ زمین کے ہر حصے میں پانی بہنے لگا۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کا جہاز تیرنے لگا، پانی اونچا ہو رہا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی نظر جب بیٹے پر پڑی تو آواز لگانے لگے، بیٹا، اب اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، تمہاری جان بچ جائے گی، اب کافروں کا ساتھ چھوڑ دو۔ تو بیٹے نے جواب دیا کہ میں پہاڑ کی اونچی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا، پانی وہاں تک نہیں پہنچے گا۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنے بیٹے کے لیے سفارش کی کہ میرا بیٹا ڈوب رہا ہے، یہ تو میرے ہی خاندان کا ہے، تیرا وعدہ سچا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ تیرے خاندان والوں میں سے نہیں ہے، تیرے گھر والے تو وہ ہیں جو تجھ پر ایمان لائے۔ روایات کے مطابق بارش مسلسل 40 دن تک ہوتی رہی۔ جو کچھ زمین پر تھا سب ڈوب گیا۔ کافروں کا کام تمام ہوا۔ جو لوگ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے وہ کشتی میں سوار ہو کر بچ گئے۔ کشتی قوا جودی پر جا کر ٹھہری جسے ارارات بھی کہتے ہیں۔ کشتی میں سب سوار تھے۔ اسی دوران حضرت نوح علیہ السلام کی نظر ایک پختہ پر پڑی۔ اس کی چونچ میں زیتون کے درخت کا پتا تھا۔ یہ امن اور سکون کی علامت تھی، یعنی پانی اتر چکا ہے۔ قوا جودی پہاڑ مشرقی ترکی میں ہے۔ یہ 16,900 فٹ بلند ہے جو برف سے ڈھکی رہتی ہے۔ روس کی سرحد بھی اس سے ملتی ہے۔ اس پہاڑ کو ناقابل تسخیر خیال کیا جاتا تھا، لیکن 1929 عیسوی میں جرمن ماہر طبیعیات جون جیکب نے 2 ناکام کوششوں کے بعد اسے سر کر لیا۔ کچھ عرصہ پہلے ہزاروں سال کی جمی ہوئی برف کا دودھا کرنے سے کشتی کا ایک حصہ برف سے نکلا۔ کئی ہوابازوں نے اس کی تصویریں لیں۔ ایک اور معلومات کے مطابق 1929 عیسوی میں
ماہر آثار قدیمہ دولی اور اس کے ساتھی نے عراق کے قریب ار کے مقام پر طوفان نوح کے آثار دریافت کیے۔ انجیل مقدس کتاب پیدائش کی روایت کے مطابق طوفان نوح کا واقعہ وادی دجلہ اور فرات سے متعلق ہے۔ عراق میں قدیم زبانوں میں لکھے گئے کتبے دریافت ہوئے، ان میں ایک زبردست طوفان کا ذکر تفصیل سے ملتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں 43 بار آیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 1050 سال عمر پائی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم میں 950 سال تبلیغ کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کا نام وعلا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو ابو البشر ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں شراب ایجاد ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری۔ جودی پہاڑ کی اونچائی 40 گز تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں 80 آدمی سوار تھے۔ طوفان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام 60 سال تک زندہ رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قبر مسجد الحرام میں ہے۔ طوفان نوح 40 دن تک موجود رہا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان آپ پر ایمان نہیں لایا تھا۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ جواب: 4: کنعان، سام، حام، یافت۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی لمبائی، چوڑائی اور اونچائی کتنی تھی؟ جواب: لمبائی 300 گز، چوڑائی 50 گز اور اونچائی 30 گز۔ سوال: کشتی نوح علیہ السلام میں مخلوقات کے کتنے طبقے تھے؟ جواب: 3 طبقے، چوپایا کے لیے، انسانوں کے لیے اور پرندوں کے لیے۔ سوال: سب سے آخر میں کون سا جانور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں داخل ہوا؟ جواب: گدھا۔ سوال: طوفان نوح کے بعد دنیا کی آبادی کس نسل سے چلی؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں سے، حام، سام، یافس۔